بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق معزز سامعین، طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ تاریخ کے باب نمبر 1 کو ہم گزشتہ لیکچر میں شروع کر چکے ہیں، اسی کو ہی ہم آگے لے کر چلنے کے لیے آج حاضر ہوئے ہیں۔ ورک فار ڈے 2 میں آج ہم پڑھیں گے کہ وادی سندھ کی جو تہذیب تھی، اس وادی سندھ کی تہذیب کے دوسری تہذیبوں کے ساتھ کیسے تعلقات تھے، دوسری تہذیبوں کے ساتھ اس کے کون سے روابط تھے، یا وہ دوسری تہذیبوں سے کس طرح ملتی جلتی تھی۔ اس طرح بہت سی دوسری تہذیبیں جہاں پر جب مختلف دریافتیں ہوئیں تو ان دریافتوں کے دوران وادی سندھ کی تہذیب کے آثار بھی ہمیں نظر آئے۔ تو آج ہم اسی کو لے کر چل رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اگر غور کریں تو بیٹا وادی سندھ کی جو تہذیب تھی اس کو جاننے سے پہلے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ دنیا میں کتنی تہذیبیں تھیں۔ دنیا میں اہم ترین تہذیبیں 4 ہیں۔ کتنی ہیں؟ 4۔ دنیا میں اہم ترین تہذیبیں کتنی ہیں؟ 4۔ نمبر 1 مصر، نمبر 2 میسوپوٹیمیا، جس کا اب نیا نام کیا ہے؟ عراق۔ نمبر 3 سمیری، سمیری تہذیب جو ہے، یہ سمیری تہذیب ایک بہت بڑی تہذیب اپنے دور کی رہی۔ چوتھی تہذیب کون سی تھی؟ وادی سندھ کی تہذیب۔ تو ہمارے پاس جو اہم ترین تہذیبیں آج تک گزری ہیں، ان 4 تہذیبوں کے نام کیا ہیں؟ مصر، میسوپوٹیمیا یا عراق، سمیری تہذیب اور وادی سندھ کی تہذیب۔ اور یہ 4 تہذیبیں ایک ہی دور کی تھیں، اس لیے ان تہذیبوں کو بیٹا ہم عصر تہذیبیں کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہم عصر تہذیبیں۔ اس طرح جو وادی سندھ تھی اس کے جنوب میں ایران، عراق، مصر اور خلیج فارس جو ہے اس کے ساتھ تجارتی تعلقات تھے۔ ان تہذیبوں کا گہوارہ کون سا کہلاتا ہے کہ جنہوں نے مل کر کام کرنا شروع کیا؟ وادی سندھ جو ہے یہ دجلہ و فرات اور وادی نیل کو تہذیبوں کا گہوارہ بھی کہا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اب مختلف علاقہ جات میں، مختلف ادوار میں، مختلف جگہوں پر مختلف کھدائیاں ہوئیں۔ ان دریافتوں کے دوران
مختلف قسم کے آثار ملے۔ تو جب سمیریا کی کھدائی کی جا رہی تھی تو اس کھدائی کے دوران چند مہریں ملی، برتن ملے، پتھر، پیالے، اور وہی جو ہم نے گزشتہ لیکچر میں بات کی تھی کہ وادی سندھ کی تہذیب میں کچھ مہریں ایسی ملی جن پر کوہان والے بیل کی تصویر بنی ہوتی تھی۔ اب وہ سمیریا میں جا کے جب کھدائی کے دوران اسی طرح کے آثار ملے جو ہمارے وادی سندھ سے متعلقہ تھے، تو کیا کہا جانے والا گا کہ سمیریا کی جو تہذیب ہے، جس دور میں یہ تہذیب تھی اسی دور میں وادی سندھ کی تہذیب کے لوگ وابستہ تھے۔ لہذا اسی طرح دوسرا، عراق میں بھی مختلف قسم کے جو مقامات ہیں، وہاں پہ جو مختلف تختیاں لگی ہوئی ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ اسی تہذیب کے لوگ جو تھے وہ وہاں تجارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ لہذا وہاں تجارت میں جن چیزوں کا تبادلہ ہوتا، ان میں لین دین کے معاہدے بھی موجود تھے۔ اسی طرح مصر سے تجارتی سامان جو ہے، جس میں پتھر، کھالیں، سونا اور دوسری چیزیں جو خشک مسالہ جات ہوتے تھے، وہ وادی سندھ سے آتے اور جاتے تھے۔ لہذا مصر کی تہذیب کا اور وادی سندھ کی تہذیب کا دورانیہ ایک تھا، یعنی ایک ہی دور میں، ایک ہی زمانے میں یہ دونوں ابھرتی رہیں۔ ان دونوں کے درمیان چیزوں کے جو تبادلے تھے، جو مختلف چیزیں آنے جانے کی خرید و فروخت کی آتی جاتی تھیں، ان میں مماثلت موجود تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ عراق سے چاندی، اونی کپڑے، چمڑا اور تیل وادی سندھ میں آیا کرتا تھا۔ وادی سندھ کے لیے عراق کے ساتھ جو ہے وہ تجارتی تعلقات وابستہ تھے، لہذا ان دونوں کے درمیان فنون، دستکاریاں، ان کا بھی تبادلہ ہوتا تھا۔ تجارت کے جتنے مال تھے ان کا بھی عدل بدل ہوتا تھا، تبدیلی ہوتی تھی۔ اور وادی سندھ کی تجارت میسوپوٹیمیا کے علاوہ کہاں جاتی تھی؟ دریائے گنگا، اور اس کے ساتھ جتنے بھی علاقے موجود تھے۔ اس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جو یہاں پہ وادی سندھ کے دور و نزدیک کے علاقوں میں پیداوار ہوتی تھی، ان کو بھی دوسری جگہوں پر منتقل کیا جاتا تھا۔ لہذا اس طرح وادی سندھ کے جو ہیں وہ سمیریا کی کھدائی کے دوران آثار ملے، میسوپوٹیمیا سے ان کے ساتھ تجارتی تعلقات تھے، اور ان کے ساتھ تجارتی تعلقات کے ساتھ ساتھ میسوپوٹیمیا سے دریائے گنگا اور اس کے ارد گرد کے علاقوں کو بھی تجارتی سامان پہنچتا تھا۔ اب یہ کیسے محسوس ہوا کہ وہ ایک ہی دور میں نے ابھی بیٹا آپ کو کیا بتایا کہ وہاں پہ آپ لوگوں کو جو آثار ملے تھے، کون سے؟ سمیریا کی کھدائی کے دوران، یا عراق میں آج بھی ان کے میوزیم میں جو ہمیں ملیں گے، تو عراقی جو اس وقت کی تہذیب تھی اور وادی سندھ کی جو تہذیب تھی، اس کے اثرات جو ہیں وہ ایک ہی دور کے مماثلت رکھنے والے تھے۔ اس طرح جو اس دور کی تہذیبیں تھیں، ان میں کیا کیا جاتا تھا کہ بہت بڑے بڑے سامان جو ہیں وہ سمندری تجارت کے ذریعے منتقل ہوتے تھے، اور سمندری تجارت سے وادی سندھ کو کیا فائدہ ہوتا تھا کہ وادی سندھ کی جو دبیل کی اس وقت کی بندرگاہ تھی، وہاں پر جہاز لنگر انداز ہوتے تھے، اور جب جہاز وہاں لنگر انداز ہوتے تھے تو اس وقت محصولات ادا کرنے کا بھی نظام رائج ہو چکا تھا، یعنی جہازوں کے آنے اور جانے کا ایک خاص اس وقت سکہ رائج الوقت جو ہے وہ لیا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگلی بات کیا ہے کہ وادی سندھ کے جو لوگ تھے ان کے مذہبی عقائد کیا تھے؟
جتنی بھی تاریخ ہے بیٹا اگر وہاں پہ غور کیا جائے تو اس تاریخ کے اوراق میں وادی سندھ کے لوگوں کے مذہب کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں لگایا جاتا کہ وہ کون سے مذہب تھے، وہ کون سے پیغمبر کو مانتے تھے، وہ کون سے لوگوں کی عبادت کرتے تھے۔ البتہ ان کی جو مہریں تھیں، پہلی چیز جو تصدیق کرتی تھیں وہ ان کی مہریں تھیں کہ جن مہروں پر دیوتی اور دیوتاؤں کی تصویریں ہوتی تھیں۔ کون سی؟ دیوتاؤں کی تصویریں۔ دوسری چیز کیا تھی کہ ان کی مورتیاں وہاں سے ملی۔ اب ان دو چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ تصور کیا جانے لگا کہ وہ لوگ دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے، دیوتیوں کی پوجا کرتے تھے، جن کی تصاویر اور مورتیاں وہاں پہ موجود تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مٹی کے بنے ہوئے بت بھی پوجنے کے لیے بنائے جاتے تھے، پتھر کو تراش کے بھی وہ لوگ جو ہے وہ بت بنایا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس دور کے کچھ لوگ جو ہیں بیٹا وہ کیا کرتے تھے، وہ درختوں کو بھی متبرک سمجھتے تھے، ان کی عبادت بھی کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ قبائل میں حیوانوں کی پرستش بھی کی جاتی تھی۔ جانوروں میں سے وہ بیل، جو بھی ہم نے کیا بات کی کہ ان کی مختلف مہروں پر جو ہے وہ کوہان والے بیل جو ہیں ان کی تصاویر تھیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ بیل گائے کی بھی پوجا کرتے تھے۔ گینڈے، شیر اور ہاتھی جو ہیں ان کی تصاویر بھی ان کی تاریخ سے ملتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو اس وقت کا کام تھا، جو آج بھی ہمارے ہندوستان میں ہوتا ہے، وہ مردوں کو جلانے کے اثرات ملے کہ وہ لوگ مر جانے کے بعد اپنے مردوں کو جلایا کرتے تھے، نہ کہ وہ اپنے مردوں کو جو ہے وہ دفناتے تھے، بلکہ اس تہذیب کے اثرات میں یہ بات ہمیں نظر آئی کہ اس تہذیب کے لوگ جو ہیں وہ اپنے مردوں کو جلا دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد ایک اور چیز جو اس وقت وادی سندھ کی تہذیب کا دوسری تہذیبوں سے تعلق جڑا ہوا تھا، وہ تھا یہاں کا معاشرتی نظام۔ اب معاشرتی نظام کیا تھا کہ وہاں پہ معاشرے میں جو لین دین کا نظام تھا، جو کاروباری نظام تھا، وہ ایک خاص انتظامیہ کے تحت چلایا جاتا تھا۔ یعنی انہوں نے وزن کے لیے اور ناپ تول کے لیے کیا بنائے تھے؟ باٹ بنائے تھے، تاکہ وزن کو تولا جا سکے، اور اس کو تولنے کے ساتھ ساتھ اس کی درست پیمائش جو ہے، درست اور معیاری پیمائش کی جا سکے۔ اب درست اور معیاری پیمائش جو ہے، اس سے کسی بھی چیز کا چیک اینڈ بیلنس کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس تہذیب کے لوگوں کی معاشرتی نظام کیسا تھا کہ اس دور میں بیٹا فرسٹ ٹائم یہ بات ہمیں آج بھی نظر آتی ہے کہ جو ان کے بازار اور گلیاں تھیں، ان کی صفائی کے لیے انہوں نے ملازمین رکھے تھے، ان کی روزانہ صفائی ہوتی تھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ ان لوگوں کی تہذیب کے اثرات آج بھی ہمیں نظر آتے ہیں کہ وادی سندھ کی جو تہذیب تھی اس میں یہ خد و خال موجود تھے، لیکن یہاں کا جو معاشرہ ہے وہ مختلف حصوں میں بٹ چکا تھا۔ یعنی جس سے ہم کہتے ہیں کہ وہاں پہ مختلف قسم کے گاؤں، مختلف قسم کے شہر بن گئے تھے۔ ان شہروں اور گاؤں میں مختلف لوگ جو رہتے تھے، ان میں بامر اور
اس کے ساتھ ساتھ بارسوخ لوگ رہا کرتے تھے جنہوں نے اپنے گھر بڑے بڑے بنائے، ملازموں کے لیے علیحدہ گھر بنا دیے، جو لوگ اکثر غریب ہوتے تھے ان کو وہ اپنی ملازمت میں رکھ لیتے تھے، وہ شہر کے چھوٹے چھوٹے مکانوں میں رہتے تھے، کسان جو تھے وہ گاؤں میں کھیتی باڑی کرتے، جبکہ خانہ بدوش جنگلوں اور میدانوں میں مویشیوں کے ریوڑ لے کر پھرا کرتے تھے، وہاں پہ جناب اپنے بھیڑ بکریوں کو چرانا اور ان ریوڑوں کو بعد میں انہوں نے کیا کرنا، اپنے زر مبادلہ کمانے کے لیے، روزی روٹی کے لیے بیچ دیا کرتے تھے۔ اس کا شہروں میں بڑے بڑے محلات اور مندر تعمیر کیے گئے، مقبرے دیکھنے میں آئے۔ یہ ساری چیزیں کیا تھی بیٹا؟ یہ جیسے ہی جدید دور میں ان پرانے مقامات کی کھدائی کی جاتی تو ان میں سے ان تہذیبوں کے اثرات ہمیں نظر آتے تھے۔ تو بیٹا سب سے پہلی بات کیا ہے کہ آپ نے ان تہذیبوں کو دوسری تہذیبوں سے ملانا ہے، کہ جب ہم وادی سندھ کی تہذیب کے اثرات دیکھتے ہیں تو وہ وادی سندھ کی تہذیب کے اثرات ہمیں کہاں کہاں نظر آتے ہیں؟ وہ مصر کی تہذیب میں بھی ہمیں نظر آتے ہیں، عراق کی تہذیب میں بھی ہمیں نظر آتے ہیں، سمیریا کی تہذیب میں بھی ہمیں نظر آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مردوں اور عورتوں کے درمیان کاموں کو تقسیم کیا گیا کہ جناب عورتیں آٹا پیستیں، کپڑا تیار کرتی تھیں اور مویشیوں کی دیکھ بھال کرتی تھیں، جبکہ مردوں کا پیشہ کیا تھا؟ وہ کاشتکاری کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، صنعت کاری کرتے تھے۔ وادی سندھ میں ایک اور کام جو اس دور میں ہوتا تھا وہ کیا تھا؟ کپاس اگائی جاتی تھی، اور کپاس سے کیا بنتے تھے؟ دھاگا بنتے تھے، اور جب گھروں میں عورتیں جو ہیں وہ دھاگا بنتی تھیں تو پھر اس میں بعد میں کپڑا بنا جاتا تھا، اور کپڑے پر مختلف جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ اس دور کے اپنے مذہبی عقائد کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ دیوتاؤں اور مورتیوں کی تصاویر بناتی تھی۔ ان عورتوں میں آرائش کے لیے ہار، مالائیں اور چوڑیاں جو تھیں وہ بھی ان کی تہذیب کے آثار سے ملیں، جن سے پتہ چلتا تھا کہ وہ جو اس دور میں چیزیں پہنتی تھیں وہ زیورات کے طور پر استعمال کرتی تھیں۔ اور اس دور میں مرد کیا پہنتے تھے؟ مرد بیٹا شال اوڑھا کرتے تھے، جو اس دور کی تہذیب کے مطابق تھی۔ تو اس طرح کیا ہے کہ وادی سندھ جو ہے اس کا دوسری چھوٹی تہذیبوں کے ساتھ، چھوٹی تو نہیں، اس دور کی تہذیبوں کے ساتھ جو موازنہ کیا گیا، تعلق جڑا ہوا تھا کہ ایک ہی دور میں کون کون سی تہذیبیں جو ہیں وہ مختلف علاقوں میں پھیلی ہوئی تھی، اور وہ کون کون سی تھی کہ وہ ایک ہی وقت میں 4 تہذیبیں ہم اثر تہذیبیں کہلاتی ہیں جن کا دورانیہ ایک جیسا ہے۔ یہاں بیٹا آپ نے پہلا شارٹ کوسچن کیا ہے کہ اہم ترین تہذیبیں کون کون سی تھی؟ آپ نے چاروں نام یاد رکھنے، کون کون سے؟ پہلا مصر، دوسرا عراق، موجودہ نام عراق، پرانا نام کیا ہے؟ میسوپوٹیمیا، تیسرا سمیری تہذیب، اور چوتھی وادی سندھ کی تہذیب۔ دوسری چیز، وادی سندھ کی جو تہذیب تھی اس کے تجارتی تعلقات میسوپوٹیمیا کے ساتھ ساتھ دریائے گنگا کے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ بھی تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ مصر میں بھی اشیاء کو بھیجتے تھے اور سمیریا میں بھی بھیجتے تھے، جن کے اثرات ہمیں کہاں نظر آئے؟ سمیریا کے مختلف کھدائی کے دوران حاصل ہونے والے اثرات سے۔ اس کے علاوہ ان کے مذہبی عقائد کیا کیا تھے؟ یعنی آپ سے سوال کیا جا سکتا ہے کہ وادی سندھ کی تہذیب کے لوگوں کا مذہب کون سا تھا؟ تو آپ نے کیا کہنا ہے کہ وادی سندھ کی تہذیب کے لوگ جو ہے ان کے مذہب کے بارے میں آج تک تاریخ نے کچھ نہیں بیان کیا۔ ہاں، ان کے جو اثرات نظر آتے ہیں، ان کی جو مہریں ہیں، ان مہروں سے اور ان کے مٹی کے بنے ہوئے مختلف بتوں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ دیوتاؤں کی اور مورتیوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وادی سندھ کے لوگ جو ہے وہ مردوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے؟ وہ ان کو دفنانے کے بجائے
ان کو جلا دیا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وادی سندھ جو ہے وہ معاشرتی نظام میں اس وقت کی اپنے دور کی ایک منظم تہذیب تھی۔ اس منظم تہذیب نے کیا کیا کہ اس نے وزن اور ناپ تول کے لیے باٹ اور پیمائشیں بنائی ہوئی تھی جن سے درست اور معیاری پیمائش حاصل کی جا سکتی تھی۔ اس کے علاوہ اس کے نمایاں خد و خال کون کون سے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ امیر اور غریب دونوں قسم کے لوگ رہتے تھے، لیکن عمراء جو ہیں وہ اپنے بڑے بڑے گھر بنا کر لوگوں کو ملازمت کے لیے رکھتے تھے، خانہ بدوشوں کو جو کہ اپنے میدانوں میں اپنے بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے، اور ان میں مردوں اور عورتوں نے اپنے اپنے کام بانٹے ہوئے تھے۔ تو یہ تھی بیٹا وادی سندھ کی دوسری تہذیبوں کے ساتھ تعلقات۔ ابھی اس میں چند چیزیں اور ہیں، وہ ہم اگلے ڈے میں پڑھیں گے۔ ڈے 2 کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ معزز سامعین، طلباء و طالبات، جیسا کہ باب نمبر 1 میں ہم بات کر رہے تھے ورک فار ڈے 2 میں کہ وادی سندھ کی تہذیب کا دوسری ہم اثر تہذیبوں سے تعلقات کیا تھے، اور اس کے بعد ان تہذیبوں سے اس کی کون سی وابستگی تھی، پھر ان تہذیبوں سے اس تہذیب نے کون کون سے اثرات حاصل کیے۔ اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ وادی سندھ کی جو تہذیب ہے اس کے مختلف معاشرتی انداز کون سے تھے اور اس کے خد و خال کون سے تھے۔ اب معاشرتی نظام اور خد و خال جو ہیں ان میں سے سب سے پہلی چیز وہ ہے رسم الخط۔ رسم الخط اس سے مراد کیا ہے؟ لکھنے کا انداز، لکھنے کے طور طریقے۔ وادی سندھ کے لوگ جو تھے ان کے مختلف لکھے ہوئے اندازوں سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے تو وہ لوگ پڑھے لکھے تھے۔ دوسرا، وہ لکھائی کے دوران مختلف رسم الخط استعمال کرتے تھے۔ اب مختلف حروف جو ہے ان کے نشانات، اگر بیٹا آپ اپنی بک کا پیج نمبر 6 کھولیں تو وہاں پہ آپ کو ایک بلاک نظر آئے گا جس پہ انہوں نے مختلف حروف یا مختلف شکلیں جو ہیں وہ اس طرح کی بنائی ہوئی ہیں۔ کہیں جو ہے وہ انہوں نے، اور یہ کیا ہے، یہ ان کے مختلف انداز نظر آتے تھے رسم الخط کے۔ اور کوئی بھی جدید دور کا شخص جو اس تہذیب کے بارے میں پڑھے گا وہ ان رسم الخط کو جب تک نہیں پڑھ پائے گا اسے مکمل ان کی تہذیب کا پتہ نہیں چل سکتا۔ اب یہ علامات اس وقت کتنی تھی؟ یہ حروف اور علامات جو تھی یہ تقریباً 400 تھی، جن سے ان لوگوں کے لکھنے کا پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ تحریر بھی کیا کرتے تھے۔ لیکن ایک چیز جو آج
تک محسوس نہ ہوئی۔ وہ کیا تھا کہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ ان علامات اور ان حروف جو ہیں ان کے معنی تلاش کرنے میں آج تک کامیاب نہیں ہوئی۔ لہذا ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ تحریریں ایک سے زیادہ زبانوں پر مشتمل ہیں، جب تک کوئی ماہر اس تہذیب کے رسم الخط کو پڑھ نہیں لیتا وہ اس کے گوشے گوشے کو جان نہیں سکتا۔ اب اگلی بات کیا تھی؟ زراعت۔ وادی سندھ کی تہذیب میں زراعت جو ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ کیوں؟ یہاں کی مٹی بہت زرخیز، یہاں کی مٹی زرخیز ہونے کی وجہ سے یہاں کے لوگ جو ہے وہ مختلف قسم کی اشیاء اگایا کرتے تھے۔ دریائے سندھ جو تھا اس کے کنارے پر پشتے بنا کر پانی کو روک کر پانی کو پیچھے اٹھا کر وہاں پہ یہ اپنی کھیتیاں اگایا کرتے تھے، اور ان میں مختلف قسم کی جو فصلوں کے آثار ملے ہیں ان میں کپاس جو کہ سب سے زیادہ، چاول، مٹر، جو، تل، سرسوں اور السی وغیرہ کے اس وقت کے جو ہیں وہ آثار ملتے ہیں۔ پھلوں میں وادی سندھ میں خاص طور پر خربوزہ، کھجور اور انگور کے آثار ملتے تھے۔ تو کیا تھا کہ ان کی زراعت میں مختلف قسم کی فصلیں موجود تھیں، اور اس کے علاوہ مختلف قسم کے پھل جو ہیں ان کے آثار ان کی تہذیب سے وابستہ تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے معاشرے کی اگر بات کی جائے تو ان کا معاشرہ بڑا پرامن قسم کا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ بیٹا مختلف جب کھدائیاں ہوتی تھیں ان کھدائیوں سے مختلف آثار ملتے تھے۔ آثار میں جو وادی سندھ کی تہذیب تھی ان کی تہذیب کے اثرات میں سے کوئی بھی بڑا ہتھیار نہیں ملا، یعنی اس دور میں جو جنگی سامان کے لیے ہتھیار استعمال ہوتے تھے ایسا کوئی بھی ہتھیار نہیں ملا، بلکہ معمولی قسم کے ہتھیار جو صرف اور صرف شکار کے لیے استعمال کیے جاتے تھے وہ ملتے تھے۔ لہذا ان کے اس اثر سے ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے، آج کے تاریخ دان اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ وادی سندھ کی جو تہذیب ہے اس کے لوگ انتہائی پرامن تھے، ان میں لڑائی جھگڑے قبائلی معاملات ایسا کچھ نہیں تھا، وہ بڑی پرامن زندگی گزارتے تھے۔ ان میں قتل و غارت جو نسلی طور پر ان میں لڑائی جھگڑے تھے ایسا نہیں تھا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان کے معاشرے میں انتہائی سکون اور امن کی زندگی گزاری جاتی تھی۔ اس کے بعد ایک اور چیز بیل کی موجودگی جو شروع سے ہم بیان کرتے آ رہے ہیں کہ وادی سندھ کی مختلف قسم کی مہریں جب انہوں نے فائنڈ کی، جب وہ دریافت کی تو ان مہروں پر کوہان والے بیل کی تصاویر ملتی تھی۔ اس طرح اس دور کے لوگ جو ہیں وہ مویشی پالنے کو بڑا اہم شعبہ سمجھتے تھے، مویشی پالتے تھے۔ خاص طور پر جو ان کے مذہبی عقائد میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ بیل کی پوجا بھی کیا کرتے تھے، اور اسی بنا پر بڑی تعداد میں وہ بیلوں کو پالا بھی کرتے تھے۔ اس طرح ان کے کیا ہے مختلف قسم کے کھلونے، ان کے مختلف قسم کی اشیاء، ان کے مختلف کام جو تھے ان میں ان کے کپڑوں پر ان کے نقش نظر آتے تھے۔ ان کی بار برداری کے نظام میں بیلوں کے مختلف آثار ملتے تھے کہ بیلوں کے ذریعے، بیل گاڑی کے ذریعے وہ ذرائع نقل و حمل کا استعمال کرتے تھے۔ تو کیا ہے کہ بیل کو وادی سندھ کی تہذیب میں بڑی اہمیت حاصل تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ وادی سندھ کے لوگ جو ہیں اس بیل کے ساتھ اپنی زرعی اجناس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہوئے
اپنی تجارتی سرگرمیاں سر انجام دیتے تھے، جس میں اندرونی تجارت جو ہے وہ ساری کی ساری بیل گاڑیوں کے ذریعے ہوتی تھی، اور ہم نے یہ بھی بات کی ہے کہ ان کی تجارت جو ہے وہ بیل گاڑیوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک منظم نظام بنایا تھا، پیمائش کا نظام۔ اس پیمائش کے نظام میں انہوں نے باٹ بنائے تھے جن سے چیزوں کی پیمائش اور معیاری پیمائش کی جاتی تھی۔ اب اس معیاری پیمائش کے لیے جو انہوں نے اوزان اور باٹ مقرر کیے تھے، اس سے کیا ہوتا تھا کہ وہ ہر علاقے میں جاتے، وہاں ان باٹ اور ان پیمائشوں کو استعمال کرتے تھے، جو کیا ہے وہ چکور کی شکل کے باٹ بنے ہوئے تھے۔ تو اس سے کیا ہوا کہ اس تہذیب نے اپنے گرد و نواح میں اپنے ان باٹ کے نظام کو بھی متعارف کروایا ہوا تھا، تاکہ لوگ جو ہیں وہ اپنی تجارتی سرگرمیوں کو اچھے انداز سے کر سکیں۔ لین دین کا نظام متعارف کروایا ہوا تھا تاکہ لوگوں کے لین دین میں کسی قسم کی کوئی دقت یا مشکل پیش نہ آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کام کہ ان کا جو تعمیری طرز تھا وہ ایک شہری منصوبہ بندی تھی۔ شہری منصوبہ بندی کیسے تھی کہ یہ لوگ کٹھے رہتے، مل جل کر، اس کے ساتھ ساتھ شہر اس کو کیوں کہتے تھے کہ اس دور میں لوگ دیہات میں کچے مکان بنایا کرتے تھے، لیکن وادی سندھ کے جو لوگ تھے وہ بڑے ماہرین قسم کے تھے، وہ اینٹیں بھی بنانا جانتے تھے اور ان اینٹوں کو پکانا بھی جانتے تھے۔ یعنی جو برکس ہیں ان کو وہ پہلے مٹی سے بناتے، پھر ان کو مختلف انداز سے بھٹیوں میں پکاتے اور پکی اینٹوں کے مکانات بنایا کرتے تھے۔ اس تہذیب میں اگر ہم کھدائی پر غور کریں تو بیٹا ہمیں کیا ملتا ہے؟ جو ان کے مین بازار اور بڑی شاہراہیں ہوتی تھیں ان کے کناروں پر اونچے اونچے، یعنی ایک منزل سے زیادہ ان کی منزلوں پر مشتمل مکانات نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو شاہراہیں بنائی تھیں، جو بازار بنائے تھے وہ بہت کھلے، لیکن کچھ روڈز ان کی جو ہیں وہ چھوٹی بھی نظر آتی تھی۔ کتنی چھوٹی کہ یعنی 8-9 میٹر کی، 8-9 فٹ کی، جس میں صرف ایک بیل گاڑی گزرتی تھی، لیکن کئی روڈز جو کتنے کلومیٹر تک لمبی ہوتی وہ 8-9 میٹر کی ہوتی تھی، یعنی وہ تقریباً 30 فٹ کے لگ بھگ جو ہے، یا 35 فٹ 40 فٹ، اتنے بڑے انہوں نے کھلے جو ہیں وہ بازار بنائے تھے، تاکہ لوگوں کو آنے جانے میں، ذرائع نقل و حمل میں، تجارتی معاملات میں یا لوگوں کی رہائشی سرگرمیوں میں کسی قسم کی کوئی دقت نہیں ہوتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا طرز تعمیر بڑا اعلیٰ تھا۔ بیٹا یہ طرز تعمیر کے دوران سب سے چیز اہم کیا تھی کہ یہ اپنے مکانات کو اس انداز سے بناتے تھے کہ وہ روشن اور ہوادار ہوتے تھے، یعنی دن کی روشنی میں ان کے کمروں میں الیکٹریسٹی کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے نکاسی کا نظام اور اپنے شہروں کو منظم انداز سے بسانے کا انتظام کیا ہوا تھا، تو جس سے کیا ہے کہ ان لوگوں کی تہذیب جو ہے اس کا پتہ چلتا تھا کہ یہ لوگ کس انداز سے رہتے تھے، ان لوگوں کا رہن سہن کیسا تھا، ان لوگوں کے آپس میں تعلقات کیسے تھے، اور ان کی تعمیر جو ہے اس کے اثرات کیا تھے۔ تو بیٹا آج ہم نے جو ورک فار ڈے 3 میں باتیں کی ہیں وہ وادی سندھ کے معاشرتی نظام اور خدوخال کے حوالے سے، کہ سب سے پہلے کیا تھا کہ وہ لوگ پڑھے لکھے تھے، وہ لکھنے اور پڑھنے میں مختلف قسم کی علامات اور حروف استعمال کرتے تھے، جن کے میں نے آپ کو بتایا، آپ پیج نمبر 3 کھولیں گے، پیج نمبر 6 کھولیں گے تو وہاں پہ آپ لوگوں کو مختلف علامات کا ایک بلاک نظر آئے گا۔ اس بلاک میں انہوں نے چند علامات آپ کو ظاہر کی ہیں، حقیقتاً ان کی تحریروں سے 400 قسم کی علامات ملتی ہیں۔ اس کے بعد ان کے زراعت جو ہے وہ مختلف قسم کی فصلوں پر وابستہ تھی،
وہ دریائے سندھ کے کنارے پر پشتے بنا کر فصلیں اگایا کرتے تھے۔ ان میں کئی قسم کی فصلیں میں نے آپ کو بیان کی کہ جن میں چاول کی فصل ہے، السی کی فصل ہے، اس طرح کپاس کی فصل ہے، یا پھلوں میں دیکھیں تو وہاں پہ خربوزہ اور کھجور جو ہے یہ بڑی عام ہوا کرتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس معاشرے کو پرامن معاشرہ کیوں سمجھا جاتا تھا؟ وہاں کسی قسم کا بھی اس تہذیب میں کوئی بڑا ہتھیار نہیں ملا، اور بڑے ہتھیار کا مطلب ہے کہ وہ جنگی معاملات میں مشغول نہیں تھے، بلکہ بڑا پرامن معاشرہ گزار رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ بیل کی موجودگی کی ہم نے بات کی، جو ہم پچھلے تینوں لیکچرز میں بھی بات کرتے آ رہے ہیں کہ ان کی مہروں سے اور ان کے رہن سہن سے بیل کی بہت زیادہ وابستگی تھی۔ وہ بیلوں کو پالا بھی کرتے تھے، اور اگر ہم ان کے مذہبی امور پر غور کریں تو وہ بیل کی پوجا بھی کیا کرتے تھے۔ اس طرح وہ بیل کو بار برداری کے لیے بھی استعمال کرتے تھے۔ تجارتی سرگرمیوں میں بھی بیل کی بڑی اہمیت تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے تجارتی نظام میں سب سے زیادہ کیا کیا تھا کہ پیمائش کے مختلف اوزان اور باٹ مقرر کیے تھے، جن سے کیا ہوتا تھا کہ وہ لوگ اپنی پیمائش کو معیاری پیمائش بناتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے شہری منصوبہ بندی جو تھی وہ کر رکھی تھی، اپنے شہر بسانے کے مختلف انداز، ان کے بازار بالکل سیدھے اور دور تک ایک بازار کو دوسرے بازار سے ملانے کے لیے انہوں نے مختلف انداز اپنائے تھے۔ گھر جو ہیں وہ ایک منزل سے زیادہ تعمیر کے تھے، اور لوگ جو بڑے امیر عمرا ہوتے تھے وہ بڑے بڑے گھروں میں رہتے تھے اور پکی اینٹوں کے بنے ہوئے مکانوں میں رہتے تھے۔ مکانوں کی تعمیر ایسے کرتے تھے کہ اس میں دن کے وقت روشنی اور ہوا کا معقول انتظام ہو۔ اس طرح آج اگر ہم پاکستان میں اسی تہذیب کے بارے میں پڑھتے ہیں تو وہ دریائے سندھ کی تہذیب کے ساتھ ساتھ ہڑپا کے جو لوگ ہیں ان کی سڑکوں کی تعمیر کا بھی اندازہ لگایا جاتا تھا۔ انہوں نے سڑکوں پر مختلف قسم کے پھاٹک لگائے ہوئے تھے، یعنی دروازے لگائے ہوئے تھے، اور جن میں ایک وقت میں ایک بیل گاڑی گزر سکتی تھی۔ ایک کھدائی سے پتہ چلتا ہے ایک سیدھی سڑک 1 کلومیٹر لمبی تھی اور اس کی چوڑائی 9 میٹر تھی، یعنی 27 فٹ تک وہ بازار چوڑا تھا، یعنی اتنے کھلے کھلے بازار تھے۔ تو یہ کیا ہے کہ اس دور میں ان لوگوں نے اپنی تعمیرات کو بھی اسی انداز سے واضح کیا کہ جو آج بھی ہماری تہذیب کے لیے ہمارا ایک ورثہ ہے، ہم ان سے سیکھتے ہیں، ہمیں ان لوگوں کی تاریخ کا پتہ چلتا ہے، ان کے رہن سہن کا پتہ چلتا ہے۔ تو بیٹا آپ نے اپنی بک کا پیج نمبر 6، 7 اور 8 ان تینوں صفحات کو پڑھنا ہے، اور ان کے ساتھ وابستہ جو انہوں نے تصاویر آپ کو دی ہیں ان پر غور کرنا ہے۔ اگر پھر بھی آپ کو کوئی مشکل پیش آئے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ورک فار ڈے 3 کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ معزز سامعین، طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہسٹری کے باب نمبر 1 میں ہم وادی سندھ کی تہذیب کے معاشرتی نظام کے کچھ حصے کو پہلے پڑھ چکے ہیں، تو آج ہم اس کے بقیہ حصے کو پڑھیں گے، جس میں ہم نے وادی سندھ کی تہذیب کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں پڑھا کہ ان کی تعمیری منصوبہ بندی کیسی تھی، انہوں نے پیمائش کے لیے باٹ وغیرہ کیسے بنائے ہوئے تھے۔ تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس میں ہم پڑھیں گے نکاسی آب کا نظام۔ جب وادی سندھ کی مختلف چیزیں دریافت ہوئیں تو ان دریافتوں میں جو چیز دیکھنے کو ملی وہ بیٹا کیا تھی
وہاں پر پانی کے نکاس کے نظام کے لیے بڑی بڑی نالیاں تھیں جن کو پتھر کی بڑی سلوں سے ڈھانپ دیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے طرز تعمیر میں یہ بات بھی پڑھی تھی کہ وہ لوگ اینٹیں بنانے اور ان کو پکانے کے ماہر تھے، تو ان اینٹوں کا بھی ان نالیوں کے بناوٹ میں استعمال ہوتا تھا۔ اس طرح جیسے جیسے آبادی کا تناسب ہوتا، ان نالیوں کی جو وسعت اور چھوٹی بڑی نالیوں کی تعداد مختلف ہوتی۔ اس طرح پورے شہر کا گندا پانی جو ہے وہ بڑے احسن طریقے سے شہر سے باہر کی طرف نکالا جاتا۔ جب کسی بھی جگہ پر پانی کی نکاسی کا نظام اچھا ہوتا ہے تو وہاں صفائی کا انتظام بھی بڑا اچھا ہوتا ہے، وہاں سہولیات بھی اسی انداز سے موجود ہوتی ہیں۔ تو وادی سندھ کی تہذیب کے جو لوگ تھے وہ انتہائی مہذب، یعنی وہ اپنے شہروں کی تعمیر کے دوران ان کی طرز تعمیر میں یہ بات شامل تھی کہ وہ نکاسی آب کا نظام بھی ساتھ ہی رکھتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ ایسے شہروں کو بناتے تھے کہ وہاں پر ارد گرد اپنی جتنی بھی ان کی زراعت ہوتی تھی، ان کی اشیاء کو وہ محفوظ کرنے کے لیے غلے کے گودام بناتے تھے۔ موہنجو دڑو اس علاقے میں زیادہ تر غلے کے گودام دریا کے کنارے پائے جاتے تھے، اور مختلف علاقوں سے، جیسے آج کل ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ گندم اکٹھی کرتی ہے، اس طرح مختلف علاقوں سے گندم اکٹھی کر کے دریا کے راستے گوداموں تک لائی جاتی اور پھر وہاں سے وہ دوسرے علاقوں کو بھیجی جاتی تھی۔ اس تہذیب کا ایک اور فن کیا تھا کہ بیٹا اس تہذیب نے اپنے ان جو گودام تھے اور دوسرے ذرائع نقل و حمل کے لیے پکی سڑکیں بنائی ہوئی تھی۔ یہ جو ہمارے روڈز ہیں آج جو ہمیں یہ بنانے ہوتے ہیں کہ اپنے سفر کے لیے، یہ پہلے جو ہے آج سے سینکڑوں سال پہلے وادی سندھ کی تہذیب میں طریقہ کار استعمال ہو چکا تھا۔ گوداموں کے نیچے پکے فرش بنائے جاتے تھے، سرکاری ملازموں کی تنخواہیں اسی غلے میں سے ادا کی جاتی تھی، جن کی ذمہ داری وہاں ہوتی تھی، اور غلہ بطور کرنسی بھی استعمال ہوتا تھا۔ اسی طرح موہنجو دڑو کے ساتھ ساتھ ہڑپا میں بھی غلے کے بڑے بڑے گودام موجود تھے، جن میں اس غلے کو محفوظ کیا جاتا تھا جو عام استعمال سے زائد ہوتا تھا۔ یعنی اگر اس وقت اس کے شہروں میں غلے کا استعمال 500 من ہوتا تو پیداوار اگر 1000 من ہو جاتی یا 800 من ہوتی تو باقی وہ 300-500 من جو ہے اس کو وہ سیو کر لیتے تھے۔ کس لیے؟ کہ اس دور میں مختلف علاقوں میں خشک سالی ہو جاتی تھی، بارشوں کی کمی ہو جاتی تھی، لہذا ایسی صورتحال کے لیے وہ اپنے غلے کو محفوظ رکھتے تھے تاکہ عوام کے لیے کسی قسم کا بھی کوئی بھی خوراک کی کمی کا مسئلہ پیدا نہ ہو۔ اس کے بعد ان کی مقامی آبادی جو ہے اس کا انخلا کیا تھا کہ وادی سندھ کے لوگ جو تھے انتہائی مہذب، تہذیب یافتہ، پرامن، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ گزشتہ لیکچر میں یہ بات میں نے ذکر کی تھی کہ کھدائی کے دوران ان کی پرامن رہنے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی
کہ کسی قسم کا بھی کوئی بھی بڑا ہتھیار نہیں ملا تھا۔ اس بڑے ہتھیار سے جس سے یہ واضح ہو کہ یہ آپس میں قبائلی جھگڑوں میں یا دوسرے ملکوں سے جنگوں میں مشغول تھے، بلکہ وہ انتہائی پرامن رہنے والے تھے کہ ان کے ایسے ہتھیار ملتے تھے جو صرف شکار کے لیے استعمال ہو سکتے تھے۔ لیکن مسئلہ کیا بنا کہ ان کے پرامن اور ترقی یافتہ ہونے کی وجہ سے جو آریہ خاندان کے لوگ تھے، آریہ تہذیب سے تعلق رکھنے والے تھے، حملہ آوروں نے ان کی شاندار تہذیب کو تباہ کرنے کی کوئی کسر نہ چھوڑی۔ انہوں نے اپنی پوری کوشش سے، کیونکہ آریہ کے بارے میں جب بیٹا آپ پڑھیں گے تو اس میں کیا ہوگا کہ آریہ جنگجو تھے، وہ جنگیں لڑتے تھے، انتہائی جوشیلے قسم کے تھے۔ آریاؤں نے اپنے جنگی گھوڑے رکھے ہوئے تھے، اس کے ساتھ ساتھ جنگی ساز و سامان رکھا ہوا تھا، جبکہ یہ لوگ کیا تھے؟ وادی سندھ کے لوگ انتہائی پرامن پرسکون زندگی گزارنے والے، نہ کسی کو انہوں نے تنگ کرنا نہ کچھ۔ جب آریاؤں نے دریائے سندھ کے لوگوں پر حملہ کیا تو سندھ کے لوگوں کے پاس، سندھ کی تہذیب کے لوگ جو تھے، ان کے پاس تو نہ کوئی بڑا ہتھیار تھا، نہ جنگی ساز و سامان تھا، نہ ان کے پاس جنگ کے لیے تیز ترین گھوڑے تھے۔ لہٰذا آریہ یہاں کے باشندوں کو جنوب مشرق کی طرف دھکیل کر ان کے علاقوں پر قابض ہو گئے تھے۔ تو ان کے اس قبضے سے یہ بات واضح ہوتی ہے بیٹا کہ دریائے سندھ کی، وادی سندھ کی جو تہذیب ہے، اس کے لوگ انتہائی مہذب، پرسکون، نہ کسی کو تنگ کرتے تھے، نہ خود آپس میں لڑائی جھگڑوں میں انڈلج تھے، بلکہ وہ ایک مہذبانہ زندگی گزارنے کے عادی لوگ تھے۔ جب آریاؤں نے ان پر قبضہ کیا تو وہ جنوب مشرق کی طرف ہٹ کے رہ گئے، لیکن اس کے بعد جو معاملہ پیش آیا وہ کیا تھا کہ وادی سندھ کی تہذیب کا زوال۔ 1500 کافین، جو میں نے آپ کو شروع میں پہلے لیکچر میں بیٹا بتایا تھا کہ قبل از مسیح، کاف میم سے مراد کیا ہے؟ قبل از مسیح۔ وادی سندھ کی تہذیب درجہ بدرجہ ترقی کرتی ہوئی ایک شاندار مقام تک پہنچ چکی تھی۔ ارد گرد کے علاقوں کے ساتھ ان کی تجارت، ارد گرد لوگوں کے ساتھ ان کا اثر و رسوخ بہت وسیع ہو چکا تھا، ان سے لوگوں کا لین دین بڑا ترقی یافتہ۔ مگر 1500 قبل از مسیح میں یہ تہذیب اچانک غائب ہو گئی۔ وجہ کیا؟ کہ اس کے کئی شہر جو تھے وہ زمین بوس ہو گئے اس وقت کے لوگوں کے کہنے کے مطابق۔ اگر اس تہذیب کا فنون لطیفہ، مذہب اور تہذیب لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گیا، ایک دم لوگ اس تہذیب کے بارے میں جو جان پہچان رکھتے تھے بھولنا شروع ہو گئے۔ اب جو وادی سندھ کی تہذیب کا زوال ہے، اس کے بارے میں کیونکہ مختلف لوگ جو ماہرین ہیں جنہوں نے اس کے بارے میں دریافتیں کی ہیں، اس پر جو ہے وہ ریسرچ کی ہے، اس ریسرچ میں مختلف ماہرین نے اپنے اپنے تصورات، اپنے اپنے قیاس، اپنے اپنے خیال کے مطابق اس کے بارے میں لکھا ہے۔ اب کچھ ماہرین کہتے ہیں کہ اس کے زوال میں اندرونی اور بیرونی دونوں عوامل کا عمل دخل ہے۔ اندرونی عوامل سے مراد کہ وہاں کے لوگوں کا، اور بیرونی عوامل سے مراد ارد گرد کی تہذیبوں کا۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ماہرین کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ تہذیب قدرتی آفات کی وجہ سے، یعنی کوئی زلزلہ آیا، شہر سیدھا کا سیدھا زمین بوس ہو گیا، کوئی جناب سیلاب آیا، پورا کا پورا شہر اس نے تباہ و برباد کر دیا، یعنی یہ قدرتی آفات کی وجہ سے وادی سندھ کی تہذیب جو ہے وہ ناپید ہو گئی۔
اس طرح کچھ ماہرین اپنا خیال لیتے ہیں کہ جیسے آج ہم جس بیماری سے کئی ممالک جو ہیں وہ پریشان ہیں، ایسے اس وقت بھی وبائی امراض آتی تھی۔ اب کچھ ماہرین کہتے ہیں کہ اس وقت ایسی وبائی امراض آئیں کہ جنہوں نے شہروں کا ہی صفایا کر دیا، تمام کے تمام لوگ جو ہے وہ مر گئے۔ اب ایک ماہرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس دور میں خشک سالی آئی، جس کو قحط کہتے ہیں، خوراک کا قحط۔ ایسی خشک سالی آئی کہ لوگ بھوک سے ہی مر گئے۔ اس کی وجہ یہ بتائی اس نے کہا کہ دریاؤں نے اپنا رخ بدلا۔ جیسے ہی دریاؤں نے رخ بدلا تو ان لوگوں کو پانی کی فراہمی جو تھی وہ ممکن نہ رہی، اور دریائے سندھ کے یہ ساتھ ساتھ جتنا علاقہ تھا وہ سارا کا سارا بنجر ہو گیا، اور دریاؤں کے کناروں پر جتنے شہر آباد تھے وہ سارے کے سارے اجڑ گئے، اور اس طریقے سے وہاں خوراک کی کمی آ گئی، خشک سالی پیدا ہوگی اور وہ لوگ مر گئے۔ اب کچھ ماہرین کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لوگوں نے زمین پر بہت زیادہ کاشت کی، جنگلوں کو کاٹ کر علاقوں کی زرخیزی کو ختم کر دیا، جانوروں کے لیے چراگاہیں ختم ہو گئیں، اور جب جانور اور درخت باقی نہ رہے تو وہاں کے لوگ بھی مر گئے۔ اسی طرح جب یہ تمام چیزیں نہ رہیں تو وہاں کے لوگ جو تھے ان کا دوسری جو تہذیبیں تھیں، یعنی میسوپوٹیمیا جس کو ہم عراق کی تہذیب کہتے ہیں، یا اس وقت کی ہم اثر جو تہذیبیں اس کی سمیری کی تہذیب تھی، ان تہذیبوں سے تجارت بھی اس کی ختم ہوگی۔ اس کی وجہ سے آمدنی کا ایک بہت بڑا ذریعہ جو تھا وہ باقی نہ رہا، اور جب شہر اور بستیاں اجڑ گئیں تو لوگوں نے ہجرت کر کے وہاں سے دوسری تہذیبوں میں جا کر بسنا شروع کر دیا۔ تو دیکھیں بیٹا، آج ہم نے پہلا حصہ جو لیکچر کا پڑھا ہے وہ وادی سندھ کی تہذیب کے معاشرتی نظام یعنی ورک فار ڈے 3 کے ساتھ آپ نے ریلیٹ کرنا ہے، کہ جہاں ہم نے ان کی منصوبہ بندی پڑھی، ان کے طرز زندگی کے بارے میں پڑھا، طرز تعمیر کے بارے میں پڑھا، وہاں ہم نے آج کے 3 ہیڈنگز ہیں ان کو بھی ساتھ ملانا ہے۔ نمبر 1 کیا؟ نکاسی آب کا نظام، کہ گندے پانی کا ایک بڑا عمدہ نظام تھا، جس کے ترتیب سے وہ اپنے پورے شہر کا جو پانی تھا وہ نالیوں، بڑی نالیوں، چھوٹی نالیوں کی مدد سے شہر سے باہر نکالتے تھے۔ اس طرح انہوں نے غلے کے گودام بنائے تھے کہ خشک سالی اور قحط سالی میں وہ تمام غلے کے گوداموں میں اپنا زائد غلہ جو ہے وہ سٹور کرتے تھے۔ اس سے پہلے جو عام استعمال میں بھی آنا ہوتا تھا اس غلے کو گوداموں میں رکھتے، اور ان گوداموں تک جانے کے لیے انہوں نے سڑکیں بنائی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ مقامی آبادی جو تھی وہ بڑے پرامن لوگ تھے، ان کے پاس کسی قسم کے کوئی بڑے ہتھیار نہیں تھے جو وہ جنگوں میں استعمال کرتے، جبکہ آریاؤں نے ان پر حملہ کیا اور حملہ کر کے ان کی آبادی کے زیادہ تر حصے کو تباہ کر دیا، جو بچے کھچے تھے انہیں جنوب مشرق کی طرف دھکیل دیا۔ اس کے اگلا ٹاپک ہم نے کیا پڑھا ہے کہ وادی سندھ کی تہذیب کا زوال کیسے ہوا، اور اس کے زوال کے بارے میں پہلا تصور یہ کیا جاتا ہے کہ بہت سے اس کے شہر جو تھے وہ زمین بوس ہو گئے، یعنی زمین میں دفن ہو گئے۔ لیکن اگلی جو بات ہے کہ ماہرین نے اس کے بارے میں مختلف قسم کے خیالات پیش کیے، مختلف اختلافات رکھے۔ کسی نے کہا جی قدرتی آفات کی وجہ سے وہ ختم ہو گئی، کسی نے کہا خشک سالی کی وجہ سے ختم ہو گئی۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ وہاں جو ہے وہ اندرونی اور بیرونی دونوں عوامل نے کام کیا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ دریاؤں نے اپنا رخ بدلا تو ان کا پانی جو ہے اس کی فراہمی ان کو کم رہ گئی۔ کچھ نے کہا کہ جب انہوں نے جنگلوں کو کاٹ کر
زراعت کا کام کیا تو اس سے کیا ہوا، زمین کی زرخیزی جو ہے وہ کم ہو گئی اور آہستہ آہستہ ان کی دوسری تہذیبوں کے ساتھ تجارت ختم ہو گئی، جس کی وجہ سے یہ لوگ جو ہے وہ زوال پذیر ہو گئے۔ تو آپ نے بیٹا پیج نمبر 8 اور پیج نمبر 9 دونوں پیجز کو ساتھ ساتھ لیکچر کے ریڈ کرنا ہے۔ کوئی بھی بات سمجھ نہ آئے تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ ورک فار ڈے 4 کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔